السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یوم اساتذہ قریب ہے، یعنی ٹیچرز ڈے۔ جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس دن کی تو اسلام میں یا احادیث میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہاں استاد کے حقوق اور اہمیت ہمارے اسلامی طریقے اور احادیث دونوں میں ملتے ہیں، جو کسی دن کی محتاج نہیں بلکہ دائمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کتاب اللہ کی تعلیم دی وہ اس کا آقا اور مولا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم سیکھو اور اس کے لیے عاجزی اور وقار حاصل کرو، اور جس سے علم سیکھو اس سے ادب سے پیش آؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد زندہ رہے میں نے کبھی ان کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو کبھی ان کی قبر کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھا۔ معزز سامعات، انسانوں کو فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر برتری اور فضیلت علم کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس کرم کا اظہار فرمایا وہ علم ہی ہے، لہٰذا ہم لوگ جن لوگوں سے علم حاصل کریں ان کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم کی حیثیت سے تعریف فرمائی ہے، اور ظاہر ہے علم حاصل کرنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی فضیلت یعنی استاد کی فضیلت اور احترام کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور اس کو آگے پھیلایا۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند کرنا نہ شائستگی ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کے درمیان مداخلت کرنی چاہیے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ استاد کے احترام اور عزت میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے، کیونکہ استاد کی تعلیم اور تربیت ہی ہر انسان کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں اور شاگرد ان کی روحانی اولاد ہوتے ہیں، اور استاد اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے شاگرد اپنے استاد کا جتنا بھی احترام کرے کم ہے۔ ناظرین اکرام، تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں استاد کو والدین کے بعد سب سے زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ بادشاہ ہوں یا سلطنتوں کے شہنشاہ، خلیفہ ہوں یا ولی اللہ، سبھی اپنے استاد کے آگے ادب اور احترام کے سبھی تقاضے پورے کرتے نظر آئے ہیں۔ جیسا کہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں کا واقعہ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے 2 صاحبزادے امام نسائی کے پاس شاگرد تھے۔ ایک بار استاد کے جانے کا وقت آیا، دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے، دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے، تو دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہونے لگا، آپس میں تکرار کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو ان کو دربار میں بلایا۔ پھر دربار میں مامون رشید نے امام نسائی سے سوال کیا کہ استاد محترم، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق کون ہیں؟ تو امام نسائی نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق وقت کا بادشاہ ہے، یعنی خلیفہ وقت ہے۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید مسکرائے اور کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ناظرین اکرام، وقت گزرا، زمانے نے چال بدلی اور نئی روایتوں نے جنم لیا، حکایتیں بدلی، سب کچھ بدل گیا، نہیں بدلا تو استاد اور شاگرد کا انوکھا اور خوبصورت رشتہ نہیں بدلا جو کہ صدیوں کی مسافت سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، چند اشعار ہیں جو کہ اساتذہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی،
سنے روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا۔ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے ہیں، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے ہیں، استاد یہ قوموں کے معمار ہمارے ہیں۔ ہمارا فخر ہمارے اساتذہ، ہمارا فخر ہمارے اساتذہ، انہی سے وابستہ ترقی کا راستہ۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اساتذہ کی دل سے خدمت اور ان کی عزت کرنے والا بنائے، اور جہاں کہیں ہمارے اساتذہ ہوں ان کو خوش اور خرم اور آباد رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔